پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی روایات میں فرماتے ہیں، پھر ہم کچھ آگے بڑھے تو آگے کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے، جس طرح گھر ہوتے ہیں، گھر ہاؤس، ان کی طرح بڑے بڑے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے انسانوں کو نظر آتے. تو ان میں سے جب کوئی اٹھتا وہ پھر گر پڑتا. اتنے بڑے پیٹوں کیسے کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے؟ جب اٹھتا پھر گر پڑتا. اور وہ اللہ کے حضور التجا کر رہے تھے، زیادہ قیامت قائم نہ کرنا. میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف چیختے ہوئے سنا، دنیا میں رب کو بھولے ہوئے، دنیا میں رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے. میں نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. کون؟ سود کھانے والے، جو محتاجوں کا، سائلوں کا، ضرورت مندوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو سود پر رقم دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کسی شیطان نے چھو کر محبوط الحواس کر دیا ہو. یعنی وہ گرتے پھریں گے قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی ان کا یہ حال ہوگا. سود کھانے والے. ہم میں سے ہر بندہ جو اس طرح اس گناہ میں ملوث ہے وہ عبرت حاصل کر کے اس کو چھوڑ دے. ہمارا بینکاری نظام، ہمارے حکمران یہ سودی نظام چھوڑ دے، ترک کر دیں. یہ تباہی و بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے. فرمایا یہ سود کھانے والے. اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی ان کا مشاہدہ کیا سود کھانے والوں کا ہی. آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کے سے گزر ہوا جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہے تھے، خون کی نہر میں، اور انہیں پتھر مار کر اس میں ڈالا جاتا. باہر نکلتے خون کی نہر سے پتھر مارے جاتا، پھر اس میں ڈوب جاتے. تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ھذا آکل الربا، یہ سود کھانے والا بندہ ہے. معاذ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جب بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ حضور کو آپ کی امت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور حضور دیکھے کیسے غمناکی سے دیکھتے ہوں گے کہ میری امت کیسے کیسے جرموں میں مبتلا ہوگی، کیسی کیسی برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوگی. حضور کیسے مشاہدہ فرما رہے تھے.